بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ نجات الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور میں پیر ابو نعمان رضوی سیفی ہمارے ڈیجیٹل آفیشل چینل کے ذریعے سے اپنے ناظرین کو بہت زیادہ رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں سمیٹنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب لوگ یقیناً خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج بہت سارے سوالات آئے ہیں اور وہ سارے سوالات ملتے جلتے ہیں۔ رمضان المبارک کی جب بھی آمد ہوتی ہے، اور بالخصوص عشرہ آخر جو ہے، عشرہ نجات، یہ شروع ہوتا ہے تو اس طرح کے سوالات کی بھرمار شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ چیزیں نکال کے دکھائیں، اور بہت سارے لوگوں نے کمنٹ میں بہت سارے سوالات کیے، اور کئی لوگوں نے زبانی بھی سوالات کیے، کال پر سوال کیے، اور کئیوں نے لکھ کے بھیجے۔ تو ان سوالوں کا ساروں کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، کیونکہ جمعۃ الوداع کی آمد ہے، اور جمعۃ الوداع سے پہلے یہ پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت تک پہنچ جانا چاہیے۔ اس کو عام کر دیجئے۔ جس طرح یہ سوالات عام ہوتے جا رہے ہیں، اسی طرح اس کا جواب بھی ضروری ہے۔ تو میں آپ تک یہ بات پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہے، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، جمعۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے، یعنی آخری جمعہ، تو اس جمعے کو وہ کون سی ایسی نماز ہے اور اس کی کتنی رکعتیں ہیں جو پڑھنے سے ساری زندگی کی، یعنی زندگی بھر کی قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، قضاء عمری ہو جاتی ہے۔ وہ اس کی نیت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، پڑھنے کا انداز کیا ہے، آج ہم نے اسی پر گفتگو کرنی ہے، اور اس کا سلوشن نکالنا ہے کہ یہ کس طرح سے پڑھی جائے، اور کیسے پڑھی جائے، اور اس کی نیت کیسے کی جائے، اور اس کا وقت کون سا ہو جس سے ہماری زندگی بھر کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں۔ یہ ایسا عمل ہے جس سے ساری زندگی کی نمازیں قضا معاف ہو سکتی ہیں۔ اس کے بارے میں حقائق کیا ہیں، سچائی کیا ہے، اس کو آپ نے جاننا ہے۔ محترم ناظرین کرام، میرے پاس جو سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ قضاء عمری کی نماز کا طریقہ کار کیا ہے، اور حدیث مبارکہ سے یا قرآن و سنت سے اس کے دلائل کیا ہیں۔ کچھ لوگ اس کے اوپر بڑا زور دے رہے ہیں کہ جمعۃ الوداع کو 4 رکعت نماز یہ اس طریقے سے پڑھیں تو ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ یہ حدیث مبارک کہاں پر ہے؟ تو قرآن و حدیث سے اس کے دلائل سے واضح کیجیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، کسی شخص نے سوال کیا، مولا میری بے حساب نمازیں قضا ہو گئی، جن کا کوئی شمار نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے، بے حد و بے حساب نمازیں قضا ہو گئی، جن کے ادا کرنے کی میں قوت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو نمازیں بے حد و بے حساب قضا ہو گئی ہوں، جس کسی شخص کی بھی،
نمازیں بے حد و بے حساب قضا ہو گئی ہوں اور وہ ان نمازوں کو پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ آخر جمعہ یعنی جمعۃ الوداع، رمضان المبارک کا آخری جمعہ، اس جمعہ والے دن 4 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد 25 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی سورۃ الاخلاص، سورہ توحید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص جسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، سورہ قل هو اللہ شریف بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد 25 مرتبہ اس کو پڑھے، اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر اسے 15 مرتبہ پڑھے۔ اور یہ سائل نے سوال کیا ہے، مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جو اتنی عظیم ہستی ہیں کہ امام الاولیاء ٹھہرے، اور مولا علی سرکار وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کم عمری میں، بالکل تھوڑی عمر میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی ہیں جن کی ولادت باسعادت کے لیے کعبۃ اللہ کی دیوار شق ہو گئی، حالانکہ بیت اللہ شریف کا دروازہ بھی ہے، لیکن دیوار شق ہوئی، اور ہمارے ہاں دیوار گر جاتی ہے لیکن وہاں دیوار گری نہیں، دیوار نے راستہ دیا، دروازہ دیا، اس دیوار سے گزر کر حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد آپ اندر داخل ہوئیں، اور مولا کائنات حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی کعبۃ اللہ کے اندر ولادت باسعادت ہوئی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے جو گڑتی لی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاب دہن مبارک کی گڑتی لی، اور آپ نے چشمان مبارک کھول لی، تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جو دیدار کیا وہ رخ والضحیٰ کا دیدار کیا، رخ والضحیٰ کا دیدار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں جن کی پرورش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ ناصر نبوت بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، آپ امام الاولیاء ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت بیت اللہ شریف میں ہوتی ہے اور شہادت مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ آپ اتنی عظیم ہستی ہیں تو آپ نے پھر جواب کیا ارشاد فرمایا؟ اب یہ جو روایت ہے وہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ جواب یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ کے بعد، جب سورۃ الفاتحہ آپ ایک رکعت میں پہلی بار پڑھ چکے تو آپ 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، آپ سائل کو جواب دے رہے ہیں، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 15 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں۔ اب یہاں پر 15 مرتبہ سورۃ کوثر، اور چاروں رکعتوں میں ایسے ہی کریں، اور جب چاروں رکعتوں میں آپ اس طرح کر چکے تو نماز کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی کریں، اور پھر دعا تلاوت کریں، اور پھر اپنے حق میں دعائے خیر کریں۔ تو جو انسان اس طرح کرے گا اللہ رب العزت اس کی قضا نمازیں زندگی کی وہ بھی معاف ہو جائیں گی، اور 700 سال کی نمازوں کی ادائیگی کا اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا۔ 700 سال کی
قضا نمازیں، ادا نمازوں کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا. زندگی کی نمازیں بھی قضا جو ہیں وہ بھی ادا ہو گئی، اور 700 سال اور. اللہ اکبر، 700 سال. اب دیکھیں، اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث ہے، اس کے صحیح ہونے پر. یہ محترم بھائی، یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے. اور اس کو میں تو موضوع حدیث بھی نہیں کہوں گا، بلکہ یہ موضوع روایت ہے. حدیث وہ ہوتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہو. اس کو حضرت مولا علی شیر خدا کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، اور یہ آپ کا فرمان نہیں ہے، نہ ہی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. اور اس کی تردید میں علماء اہل سنت و جماعت نے بہت زیادہ بیانات موجود ہیں، اور انہوں نے اس کا رد فرمایا ہے. اب یہ دیکھیں، سائل لایا گیا، سائل تیار کیا گیا، پھر مولا علی کی بارگاہ دکھائی گئی، اور اس چیز کو جوڑا گیا کہ آپ 4 رکعتیں پڑھ لیں، زندگی بھر کی قضا نمازیں معاف. تو پھر نماز کی جو فرضیت ہے اور اہمیت ہے، وہ فرضیت اور اہمیت کہاں چلی گئی، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 50 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 200 مرتبہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے کم و بیش 700 سے زائد، بلکہ 750 کے راؤنڈ اباؤٹ کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بار بار نماز کو قائم کرنے کا حکم فرمایا، بار بار نماز کو قائم کرنے کا حکم فرمایا. اب یہ اتنا حساس معاملہ ہے اور اتنا اہم معاملہ ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اس کو بھی غلط بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں، سورۃ اخلاص کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اور آیت الکرسی کے بعد سورۃ کوثر پڑھیں. عام روٹین میں بھی ہم نماز کے اندر قرآن مجید کو حسب ترتیب تلاوت کرتے ہیں. تو اس بات کو جوڑا جا رہا ہے اور منسوب کیا جا رہا ہے، اور یہ جو موضوع روایت ہے، موضوع کا معنی ہے من گھڑت. کیا ہے؟ من گھڑت. تو یہ من گھڑت اور خود ساختہ چیزیں جو ہیں، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بچائے اور ان سے محفوظ رکھے. جو لوگ اس طرح کی موضوع من گھڑت چیزوں پر عمل کرتے ہیں وہ خود بھی گناہگار ہیں، اور جو ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے پبلک کرتے ہیں، لوگوں میں مشہور کرتے ہیں، وہ بھی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. اس لیے کہ جھوٹی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. آپ کہیں دیکھیے اس مشن کا اور اس منصوبے کا، اس پروپوگنڈے کا کہیں آپ حصہ تو نہیں بن رہے، کہیں آپ بھی تو آئی ہوئی چیز کو فوراً شیئر تو نہیں کر رہے. جیسا رمضان المبارک کے آنے سے فوراً پہلے ایک گردش کرتی ہے خبر، جس نے رمضان المبارک کی پہلے خبر دی وہ بخشا جائے گا. ایسی کوئی حدیث مبارکہ موجود نہیں ہے. اور ہمارے بھولے بھالے اور سیدھے سادے عوام جو ہیں، وہ یہ سن کر اور یہ دیکھ کر اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ بغیر تصدیق کے یاد رکھیں، جھوٹے انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو، لا یعنی باتوں کو اور جھوٹی باتوں کو بغیر تصدیق کی ان باتوں کو آگے لوگوں تک پھیلا دے. تو کتنے بڑے گناہ کا ہم ارتکاب کرتے ہیں کہ جو بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ارشاد ہی نہیں ہوئی، ہم اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ اس کی جو عبارات ہیں وہ ہمارا کیمرہ مین جو ہے وہ آپ کو دکھائے گا، سکرین پر آپ ان کو ملاحظہ فرمائیں گے کہ کون سی وہ روایت ہے
اور کس طرح سے اس کو اپنی طرف سے جوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا اور حضرت مولا کائنات جناب امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف اس کو منسوب کیا گیا۔ تو ایسی کوئی روایت یاد رکھیے گا موجود نہیں ہے، کسی بھی حدیث مبارکہ کی کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ یہ روایت موجود نہیں ہے، یہ موضوع روایت ہے۔ موضوع کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، من گھڑت جو خود ساختہ ہوتی ہے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے اور کوشش کر رہے ہیں اور یہ عمل الحمدللہ جاری ہے کہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھلا کیا جائے، اور اسی مشن پر شب و روز کام جاری ہے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، اور یہ بھلا اس صورت میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو لوگوں کے خود ساختہ وظائف سے، خود ساختہ وردوں سے بچا کر اور ان سے ہٹا کر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ جوڑا جائے، اسماء الحسنہ کے ساتھ جوڑا جائے، قرآن مجید کی آیات بینات کے ساتھ جوڑا جائے، اور وہ دعائیں مسنون جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں ان دعاؤں کے ساتھ جوڑا جائے۔ اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ بعض لوگ کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں عین فتوحات ہے، اور اس کتاب کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ اللڑ بلڑ باوے دا تے باوا کنکلے آوے دا، اما بے کے چھنڈے دی سارے جی کھاواں گے، ایسا کچھ نہیں اس کے اندر۔ اس کے اندر الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ سے مستند دعائیں ہیں اور مستند اوراد و وظائف ہیں، وہ اس کے اندر الحمدللہ قلم بند کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح بہار سیفیہ کتاب ہے، اس کے اندر بھی الحمدللہ، اور اسی طرح دیگر کتب ہیں ان کے اندر بھی یہ جو ہیں مستند مسنون اعمال نبوی وہ ان کے اندر ذخیرہ کیے گئے ہیں، اور یہ امت محمدیہ کے لیے ایک نادر و نایاب نسخہ ہے۔ نادر و نایاب نسخہ ہے، 1800 صفحات پر کم و بیش یہ مشتمل 2 جلدوں پر مبنی ہے، اور اس کتاب کی اتنے فیوزات ہیں کہ اس کے اندر، کیونکہ بات جو ہے نا اصل ہوتی ہے وہ اصل اسی پہ ختم ہوتی ہے کہ اس کی بیس کیا ہے۔ تو اس کی بیس کوئی ادھر ادھر کے کوگی کہاں کے قصے نہیں ہے، بلکہ اس کی بیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مبارکہ ہیں، آپ کی مسنون دعائیں ہیں، مسنون اذکار ہیں، اور قرآنی اور احادیث کی روشنی میں یا قرآنی آیات پر مشتمل ہیں، یا احادیث نبویہ پر مشتمل ہیں، یا پھر ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام اور اقوال صحابہ کرام علیہم رضوان یا امت کے اولیاء کے اقوال کی روشنی میں ہے۔ اور اکابرین پر ہمارا اعتماد ہے، اولیاء اللہ پر ہمارا اعتماد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر ہمارا اعتماد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہم السلام پر ہمارا یقین اعظم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل مبارکہ پر، ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام پر ہمارا یقین کامل ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جو اقوال مبارک ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات عالیہ کی روشنی میں ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے وہ قرآن کی روشنی میں ہے، کیونکہ رب سچے کا فرمان ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی شان والے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم وہ چیز لیتے ہیں جو کچی نہ ہو، بلکہ اس کی سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کیسے ملتی ہو، اکابر اولیاء امت کی اور پھر صحابہ کرام کی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے وہ سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہو، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان حق اور سچ ہے، حق اور سچ ہے۔ تو اس طرح امت کا بھلا اس انداز سے کیا جائے کہ ان کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑا جائے۔
تو قرآن و سنت کے منافی کوئی چیز نہ ہو، اس کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو، گگی کان کے قصے نہ ہو، الڑ بلڑ باویدہ نہ ہو، تن تن منتن ٹورے نہ ہو، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ورد و وظائف ہوں جن کو کر کے امت ثواب بھی حاصل کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر عمل پیرا بھی ہو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں بھی شامل ہوں۔ تو یہ نماز جو قضائے عمری کی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ 4 رکعتیں پڑھ کر ساری نمازیں مکمل ہو گئیں، اور حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ تمہاری زندگی کی قضا نمازیں بھی پوری ہو گئیں اور 700 سال کا ثواب بھی مل گیا۔ اب سائل آگے سے کیا کہتا ہے؟ سائل آگے سے عرض گزار ہوتا ہے کہ حضور مولا یہ ارشاد فرمائیے، ہماری تو عمریں ہی تھوڑی تھوڑی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اس طریقے سے، میں اس پہ اعتبار نہ کروں تو اور کیا کروں؟ ایسی باریکی سے جھوٹ بولا گیا، کذب گڑا گیا، بہتان عظیم ہے یہ، کذب عظیم ہے یہ، جو اس پاک باز ہستیوں کی طرف جوڑا جاتا ہے کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا نہیں، 700 سال اگر تمہاری عمر جتنی ہوگی، باقی تمہارے آباء و اجداد کی، والدین کی اور تمہاری آل اولاد کی عمریں شامل کر لی جائیں گی، اس طرح 700 سال کی عبادت بانٹ دی جائے گی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو من گھڑت باتوں کو لاتے ہیں اور امت میں گمراہی پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں، وجہ بنتے ہیں۔ ایسی نماز نہ تو پڑھنی ہے، نہ ایسے لوگوں کی باتوں میں آنا ہے، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان پہ چلنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر چلنا ہے۔ تو قضائے عمری ادا کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ آئیے ہم اس طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک ڈائری لے لیں، ایک ڈائری لے لیں، زبانی کلامی نہیں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ایک ڈائری لے لیں، ایک ڈائری کھولیں، اور آپ سب سے پہلے تنہا بیٹھ جائیں اور اپنی عمر کا حساب لگائیں کہ میں بالغ کب ہوا ہوں، میرے اوپر نماز فرض کب ہوئی ہے۔ اب آپ نے ایک محتاط طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ میری عمر ہو گئی ہے 40 سال، اور میری جو بالغ ہونے کا دورانیہ ہے وہ ہے میرا 30 سال۔ اب 30 سال میں نے نمازیں جو پڑھی ہیں وہ 20 سال پڑھی ہیں، اور 20 سال میں نے نہیں پڑھی، یا 10 سال میں نے نہیں پڑھی، تو آپ 10 سال کی نمازوں کا حساب دیکھیں۔ اب 10 سال کی نمازوں کا آپ حساب دیکھتے ہیں تو 360 دن بنتے ہیں چاند کی تاریخوں کے حساب سے، ایک سال کے 360 دن بنتے ہیں، اور انگریزی کے حساب سے 365 دن بنتے ہیں۔ تو ہمارا چونکہ عبادات کا تعلق اور اسلام سے ہمارا تعلق جو ہے وہ چاند کی حساب سے چلتا ہے، تو آپ 360 دنوں کو آپ ضرب کر لیں، ملٹی پلائی کر لیں 360 کے ساتھ 5 کو، یعنی ہر دن کی 5 نمازیں، اور ایک سال میں کتنی ہو گئی؟ 1500، اور 60 ہر مہینے کی، ہر سال کی 60 الگ ہو گئی۔ تو ان کو آپ ملٹی پلائی کر لیں کہ 360 کو آپ نے 5 سے ضرب دینا ہے، تو یہ بن جائے گی 1800 نمازیں۔ کتنی بن جائے گی جی؟ ایک سال میں 360 دن ہوئے، 360 دنوں کی روزانہ کی 5 نمازیں۔ اگر آپ نے روزانہ مثلا 5 نمازیں ہی نہیں پڑھی تو آپ ان کا حساب لگا لیں، لیکن ادائیگی آپ نے 5 نمازوں کی نہیں کرنی، 6 کی کرنی ہے۔ فرض نمازیں 5 ہیں، لیکن آپ نے چھٹی نماز بھی، آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں چھٹی کون سی کہہ رہا ہوں۔ اب میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ وہ چھٹی کون سی ہے۔ ایک سال کی کتنی ہو گئی جی؟ 1800 نمازیں ہوگی۔ اگر آپ نے پورا سال نمازیں نہیں پڑھی تو ایک سال کی 1800 نمازیں ہو گئیں، 1800 نمازیں۔
اب آپ نے اگر 10 سال نہیں پڑھی نماز، 10 سال نہیں پڑھی، تو 1800 کو 10 سال سے ضرب دے لیجئے، 1800 کو 10 سال سے ضرب دے لیجئے تو یہ بنے گی 1800 ضرب 10 تو کتنی بن گئی؟ 18,000 بن گئی۔ کتنی بن گئی جی؟ 18,000۔ اب 18,000 نمازیں پڑھنا یقیناً بہت مشکل امر ہے، کیسے کریں گے؟ آپ اس طریقے کریں، پہلے تو آپ نے یہ لکھ لیا کہ میری اتنی نمازیں قضا ہیں، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے اپنا شیڈول بنا لیا، جدول بنا لیا، ٹائم ٹیبل تیار کر لیا۔ آپ نے فجر کی نماز کے ساتھ ضروری نہیں بھی ایک ہی پڑھیں، فجر کی نماز کے ساتھ آپ فجر کی نماز کی قضائی دے لیں، یعنی قضائی میں صرف فرض آپ نے پڑھنے ہیں، نوافل کی قضائی نہیں ہے، سنتوں کی قضائی نہیں ہے۔ لیکن اسی طرح پھر آپ ظہر کے ساتھ ظہر کی قضائی دے لیں، عصر کے ساتھ عصر کی قضائی دے لیں، اور مغرب کے ساتھ مغرب کے 3 فرضوں کی قضائی دے لیں، عشاء کے ساتھ عشاء کے 4 فرضوں کی قضائی دے لیں۔ لیکن یہاں واجب وتر بھی ہیں، اور واجب وتر جو ہیں یہ نوافل سے اوپر ہیں، سنتوں سے اوپر ہیں، اور فرضوں کے بالکل قریب قریب ہیں، تو اس لیے واجب کی بھی آپ نے قضائی دینی ہے، 3 وتر جو ہیں وہ پڑھنے ہیں۔ اب اس کی معافی ایسے نہیں ہے کہ 4 رکعتیں پڑھیں، 12 رکعتیں پڑھیں، 8 رکعتیں پڑھیں تو قضائی ساری زندگی کی قضا نمازیں پوری ہو جائیں گی، نہیں۔ 2 طریقے اس کے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ نے اس کی قضائی دینی ہے، اور قضائی میں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ فجر کی وقت آپ نے فجر کی نماز ادا کی، اب یاد رکھیں غروب آفتاب کا وقت مکروہ ہے اور طلوع آفتاب کا وقت بھی مکروہ ہے، یعنی جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو وہ وقت مکروہ ہے 15 سے 20 منٹ، اسی طرح جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو وہ وقت بھی مکروہ ہے، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی 15 سے 20 منٹ کا دورانیہ ہے، یعنی 15 منٹ کے بعد ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور 20 منٹ تک تو مکمل طور پہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لو کہ بڑی احتیاط کرتے ہیں تو 20 منٹ کر لیں، نہیں تو 15 منٹ کے بعد کام شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوپہر کا وقت ہے، جب سورج زوال کا وقت ہوتا ہے تو 10 منٹ اس کے ہیں۔ یہ 3 وقت مکروہ ہیں جن میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے، جن میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان کے علاوہ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، کوئی بھی وقت ہے آپ اس کے ساتھ قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو سورج طلوع ہونے سے پہلے تک کسی قسم کے کوئی نفل نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہاں پر کوئی قضا نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آپ زیادہ زیادہ فجر کی نمازیں کی قضائی دینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ فجر کی نمازوں کی قضائی دیتے جائیں اور ساتھ لکھتے جائیں کہ میری اتنی نمازیں میں نے قضا کی، جو قضا تھیں وہ میری ادا ہو گئی ہیں، اتنی میں نے قضائی دے لی، اتنی میں نے قضائی دے لی۔ پھر آپ شروع ہو جائیں ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، ایسے جیسے جیسے آپ کو آسانی لگے، آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہے، آپ نے آسانی کے ساتھ اس کو چلنا ہے، اور جلدی سے جلدی کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اپنی قضا نمازوں کو ادا کر لیں، پڑھ لیں، قضائی دے لیں۔ 3 وقت میں نے آپ کو بتا دیا مکروہ، ان کے بعد سارے وقت جو ہیں ان وقتوں میں آپ ہر نماز کی قضائی دے سکتے ہیں، ہر نماز کی قضائی دے سکتے ہیں۔ اور صرف قضائی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ قضا نمازیں کیوں ہوئیں؟ ظاہر ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے مومنوں کے اوپر مقررہ وقت میں نمازیں فرض فرمائی ہیں، تو ہم نے جان بوجھ کر بھی ہم سے چھوٹ گئیں، غفلت میں بھی چھوٹ گئیں، تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی ہے۔ ہاں جی جامی صاحب، معافی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اور سچے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ،
گر آزاری کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور آئندہ سے عہد کرنا ہے کہ ہم نماز قضا نہیں کریں گے، نماز قضا نہیں کریں گے، نماز ترک نہیں کریں گے، نماز قضا نہیں کریں گے۔ اور قضا نمازوں کو، ان کی لسٹ کو تیار کر کے آپ نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ان کو ٹک لگاتے جانا ہے کہ میری اتنی نمازیں یہ ادا ہو گئی ہیں، اتنی قضا نمازوں کو میں نے پڑھ لیا ہے، اتنی فجر کی پڑھ لی، اتنی ظہر کی پڑھ لی، اتنی عصر، مغرب اور عشاء کی پڑھ لی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں، فجر کی 2 سنتیں مؤکدہ ہیں اور ظہر کی 4 سنتیں مؤکدہ ہیں، پہلے والی، اور فرضوں کے بعد والی 2 مؤکدہ ہیں۔ اب آگے رہ گئے 2 نفل، تو وہ 2 نفل آپ نہ پڑھیں، ان 2 نفلوں کی جگہ پر آپ 4 فرض پڑھ لیں ظہر کے، یا آپ اس ظہر کے ساتھ فجر کی قضائی دینا چاہتے ہیں تو 2 فرض پڑھ لیں، اور جتنی زیادہ سے زیادہ قضائی دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ قضائی دے لیں۔ ایک دن کے اندر کئی نمازوں کی، آپ 100 نمازوں کی قضائی دے سکتے ہیں، آپ 200 نمازوں کی قضائی دے سکتے ہیں، جتنی قضائی دے سکتے ہیں آپ قضائی کر لیں۔ اور اگر فرض کیا، آپ مکہ شریف چلے گئے، مدینہ منورہ شریف چلے گئے، عمرہ شریف کی اللہ نے سعادت عطا فرما دی، حج بیت اللہ کی اللہ نے سعادت عطا فرما دی، تو آپ کے پاس بہترین وقت ہے، آپ وہاں پر نوافل ادا کرنے کی بجائے اپنی زندگی بھر کی قضا نمازوں کو ادا کریں۔ اب رہا مسئلہ کہ اس کی نیت کیسے کریں، تو نیت اس طریقے سے کرنی ہے کہ یا اللہ پاک، میری زندگی کی جتنی فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں نا، ان سب قضا نمازوں میں جو سب سے پہلی نماز ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں، اس کی ادائیگی کی نیت کرنی ہے آپ نے۔ اور اسی طرح اگر ظہر کی پڑھنے لگے ہیں تو ظہر کی نیت کر لیں، یا اللہ میری زندگی کی جتنی بھی ظہر کی قضا نمازیں ہوئی ہیں، ان قضا نمازوں میں جو سب سے پہلی قضا نماز تھی میں وہ ادا کرنے لگا ہوں۔ اسی طرح عصر کی نماز آپ ادا کرنے لگے ہیں، قضا نماز، تو اس کی نیت بھی آپ ایسے ہی کریں گے کہ یا اللہ پاک، میری زندگی کی جتنی بھی عصر کی نمازیں قضا ہوئیں، ان سب میں سے جو پہلی میری عصر کی نماز قضا تھی میں وہ پڑھنے لگا۔ اسی طرح مغرب کی نیت، اسی طرح عشاء کی نیت کرنی ہے، لیکن عشاء کی نماز کی ادائیگی میں 3 وتر بھی ہیں، اس کو بھی ادا کرنا ہے، کیونکہ وہ فرضوں کے قریب قریب ہیں، واجب ہیں، وہ واجب ہیں، تو واجب اور فرض قریب قریب ہیں، سنتوں کی اور نفلوں کی قضا نہیں ہے لیکن واجب کی ہے۔ اسی طرح یہ جو لوگ کرتے ہیں جمعۃ الوداع کو قضائے عمری والا سلسلہ، تو یہ قضائے عمری کے طور پر جو سمجھتے ہیں کہ چند رکعت ادا کر کے کہ سابقہ تمام قضا شدہ نمازیں ادا ہوگی، یہ باطل ہے اور بدترین بدعت ہے، خالی بدعت نہیں، بدترین بدعت ہے، یہ بدترین بدعت ہے۔ اور اسے رواج پتہ نہیں کون وہ ایک منصوبہ ساز لوگ ہیں جو دین اسلام کے اندر اس طرح کی من گھڑت باتوں کو پھیلانے کے لیے شب و روز پروپیگنڈے کرتے ہیں، تو یہ موضوع من گھڑت ہے۔ قضا نمازیں ادا کرنے کا یہ طریقہ کار حدیث مبارکہ کے خلاف ہے، حدیث مبارکہ کے خلاف ہے، یہ طریقہ کار حدیث مبارکہ کے خلاف ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز بھول گیا تو جب یاد آئے ادا کر لے، ادائیگی کے سوا اس کا کوئی اور کفارہ نہیں ہے۔ یوں ہی یہ طریقہ اجماع امت کے بھی خلاف ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے۔ اس پر کوئی علماء کرام کا اجماع نہیں ہے۔ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ، آپ کے ساتھ اسی طرح کا سوال ہوا تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، فوت شدہ نمازوں کے کفارہ کے طور پر یہ جو طریقہ قضائے عمری کا ایجاد کر لیا گیا ہے، پتہ چلا یہ طریقہ آج ایجاد نہیں ہوا،
اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر ملاوٹیں کرنے والے عرصہ دراز سے چلے آ رہے، قدیم زمانے سے چلے آ رہے، کہ وہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ملاوٹ کر کے امت کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا جائے اور امت محمدیہ کو، ان کے دین کو مذاق بنایا جائے۔ اللہ بیڑا غرق کرے، تباہ و برباد کرے ایسے لوگوں کو جو امت کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ تو یہ طریقہ آپ نے فرمایا ایجاد کر لیا گیا ہے، یہ بدترین بدعت ہے۔ اس بارے میں جو روایت ہے وہ موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے، من گھڑت ہے، جس طرح کہ میں پہلے آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت ہے۔ یہ عمل سخت ممنوع ہے، ایسی نیت اور اعتقاد باطل اور مردود ہے۔ اس جہالت قبیحہ اور واضح گمراہی کے بطلان پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 155، رضا فاؤنڈیشن لاہور، یہاں سے یہ طبع ہوئی، چھپی ہے یہ فتاوی رضویہ شریف، اور اس کی 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 155 پر یہ موجود ہے۔ واللہ عالم عز وجل ورسولہ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو یہ قضائے عمری کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے ان باتوں کی طرف نہیں جانا بلکہ اس کا رد کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے اور ان تک صحیح انفارمیشن معلومات پہنچانے کی غرض سے، نیت سے آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، فارورڈ کرنا ہے، تاکہ حق اور سچ کا پیغام دور دراز تک، تمام امت تک پہنچانے میں ہم کوشش کر لیں۔ جمعۃ المبارک آ رہا ہے، ان لوگوں کو یہ گمراہی پھیلانے نہیں دینی، یہ بدعت کبیہ پھیلانے نہیں دینی، یہ گمراہی اور سخت ترین بدعت اور شدید ترین بدعت اور کبیر ترین بدعت جو ہے، اس کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے، کلا کما کرنا ہے۔ میرے ساتھ وعدہ کیجئے کہ ہم اس بدعت کو جو بالکل گمراہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کا راستہ روکنے کے لیے انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے، انشاءاللہ تعالی۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ آپ اپنی زندگی کی قضا نمازیں جو ہیں ان کو آپ اکاؤنٹ کر لیں، ایک کاپی پر، ایک ڈائری پر الگ الگ لکھ لیں، اور عشاء کے ساتھ وتر کو بھی شامل کر لیں، تو مجموعی اعتبار سے جس قدر واجب الادا آپ کے نمازیں ہیں ان کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ جس طرح میں نے بتایا، مثلا نیت کر لیں کہ میری ذمہ قضا نمازوں میں جو سب سے پہلی نماز فجر ہے اس کو ادا کرتا ہوں، تو جب وہ ادا ہو جائے تو پہلی ساقط ہو گئی، وہ مکمل ہوگی۔ اب جب آپ دوبارہ نیت کریں گے کہ یا اللہ میری جو پہلی ظہر کی قضا ہے میں وہ ادا کرتا ہوں، تو وہ آپ کی پڑے گی۔ اب جب دوبارہ نیت کریں گے نا، فجر کی، ظہر کی، کوئی کسی بھی نماز کی، تو آپ کی جو باقی رہ گئی تھی ان میں جو پہلی ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کسی نے سوال کیا، جی اگر میں زیادہ نمازیں پڑھ جاؤں، قضا نمازیں میری زیادہ ہو جائیں تو بھائی اگر قضا نمازیں مثال کے طور پر آپ کی 5000 تھی زندگی کی اور آپ نے 6000 پڑھ لی، سبحان اللہ، بڑی بات ہے ویسے اگر کوئی زیادہ پڑھ لے۔ تو اگر کوئی زیادہ پڑھ لے تو اس کا بھی حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ اس کی وہ زیادہ پڑھی ہوئی نوافل میں شمار ہو جائے گی، وہ نفلی عبادت میں شمار ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز سے محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن سے محبت نصیب فرمائے اور ہم حق اور سچ کے راستے پر چل پڑے۔ یہ پیغام حق ہے، جہاں جہاں تک ہو سکے اس کو پہنچائیں اور پھیلائیں، اور اس کو خود بھی دیکھیں، خود بھی سنیں، اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر